بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے سے انکار کر دیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر حاضرین سے فرمایا، لوگوں میری بات دھیان سے سنو اور میری باتوں پر عمل کرو۔ ابھی آپ نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ہم نہ تو آپ کی بات سنیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کریں گے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ شخص کون تھا؟ ارے یہ تو جانی پہچانی شخصیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کسی کو سمجھ نہ آتا تھا کہ ایک اچھا بھلا آدمی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہو گئے تھے؟ کیا انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ذاتی عداوت تھی؟ ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور صحت مند مسلمان ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب میں پڑ گئے۔ آپ انصاف پسند نہیں ہیں۔ آخر ان سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے بڑے آرام سے پوچھا۔ بھلا آپ میری بات کیوں نہ سنیں گے اور میرے کہنے پر عمل کیوں نہ کریں گے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ نے سب مسلمانوں سے ایک سا سلوک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آپ اب خود کو دوسروں سے الگ تھلگ اور ممتاز رکھنے لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے بولے، دیکھو بھائی سلمان، آپ کو مجھ پر ہر قسم کی نکتہ چینی کا حق حاصل ہے، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں نے انصاف سے منہ کیسے موڑ لیا ہے، دنیا کے پیچھے کیسے لگ گیا ہوں اور دوسروں کے بجائے اپنے آپ میں کیسے مگن ہو گیا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یمن سے جو چادریں آئی تھیں آپ نے انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ بالکل بجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مگر سلمان بھائی، میں نے اس میں ناانصافی کہاں کی تھی؟ میں نے تمام لوگوں میں ایک ایک چادر بانٹ دی تھی اور بس۔ ہاں یہ تو درست ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دوسروں کو تو آپ نے ایک ایک چادر ہی دی تھی مگر خود دو لے لیں۔ بجا ہے آپ خلیفہ وقت ہیں، مگر حق تو آپ کا بھی ایک ہی چادر کا ہی بنتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹ پٹا کر بولے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اپنے لیے دو چادریں رکھ لی تھیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، یہ نئی قمیض جو آپ نے آج پہن رکھی ہے انہی چادروں سے سلی ہوئی ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، درست، بالکل درست۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیر المومنین، ماشاء اللہ آپ کا جسم لمبا چوڑا اور صحت مند ہے، آپ جیسے شخص کی قمیض بھلا ایک چادر سے کیسے سل سکتی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اس میں کم از کم دو چادریں استعمال ہوئی ہیں۔ اپنے لیے ایک سے زائد چادر لے کر آپ ناانصافی کے مرتکب نہیں ہوئے کیا؟ لمبی قمیض کا معمہ حل ہو گیا۔ مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ناانصافی کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ ہر شخص حیرت میں ڈوب گیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے باکی کی بہت تعریف کی، پھر آپ نے فرمایا، میری اس لمبی قمیض کا معمہ ابھی حل ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹے اٹھو اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی اور سب حاضرین کو اصل بات بتا دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے کھڑے ہوئے اور یوں مخاطب ہوئے، میرے ابو خلیفہ ہیں، جب چادریں بانٹنے بیٹھے تو باقی لوگوں کی طرح انہوں نے اپنے لیے بھی ایک ہی چادر رکھی تھی۔
ان کی پہلی قمیض بالکل تار تار ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس میں سے ان کا جسم نظر آنے لگ گیا تھا۔ جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے اور مزید پیوند لگنے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ ان کے پاس فقط یہی ایک پھٹی پرانی قمیض تھی۔ انہوں نے سوچا اپنے حصے کی لمبی چادر سے نئی قمیض ہی بنا لیں، مگر قمیض سلنے لگی تو کپڑا کم ہو گیا، کیونکہ میرے ابو کا قد کاٹ بہت لمبا چوڑا ہے اور جسم بہت بڑا ہے۔ ابو سخت پریشان ہوئے۔ مجھ سے ابو کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ میں نے فوراً اپنے حصے کی چادر بھی انہیں تحفے میں دے دی۔ ابو نے اسے قبول کر لیا اور یوں اپنی اور میری دونوں چادریں ملا کر ان کی نئی قمیض سل کر تیار ہو گئی۔ آج یہ لمبی قمیض جسے پہن کر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، انہی دو چادروں سے سلی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سن کر حاضرین کی جان میں جان آئی۔ لمبی قمیض کا معمہ حل ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ ان کے سربراہ سلطنت کس قدر بلند پائے سیرت و کردار کے حامل تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باتوں کا بڑا دکھ ہوا۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے، معذرت پیش کی اور ساری بات کی وضاحت کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیر المومنین، سارا شک و شبہ دور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ اپنا خطاب جاری رکھیے۔ اب ہم آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور آپ کے تمام احکام کی سختی سے پابندی کریں گے۔ انصاف، دیانت، مساوات اور آزادی کی ساری تاریخ میں ایسی باتیں صرف اور صرف مسلمانوں کے ہاں ہی ملتی ہیں۔ دنیا کے باقی لوگوں نے قانون کے سامنے سب کی جواب دہی اور اسی طرح کے دوسرے سنہرے اصول مسلمانوں ہی سے سیکھے ہیں، مگر افسوس ہے کہ مسلمان اب اپنی شاندار تاریخ اور سنہری روایات بھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔